السلام علیکم جناب، سفیر اللہ خان پاک این جی اوز کی طرف سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ آفتاب آوان بیٹھے ہیں، اور ان کو ہم نے جانے نہیں دیا ہے، ان کو روکا ہوا ہے کیونکہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم ایک ویڈیو اور بھی ریکارڈ کرتے ہیں. اور جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں آپ سے بات کی تھی کہ ہم جو چاروں لاز ہیں ان کی تفصیل بھی بتائیں گے. چاروں لاز وہ لاز جن کے تحت کوئی این جی او رجسٹر ہو سکتی ہے. تو آج کے ویڈیو میں ہم 2 لاز پہ بات کریں گے آفتاب صاحب کے ساتھ. کون سے 2 لاز ہیں جناب، جلدی سے بتائیں. آج ہم 2 لاز پہ بات کریں گے. ایک تو سوسائٹیز ہے اور دوسرا سوشل ویلفیئر آرڈیننس. سوسائٹیز ایکٹ جو ہے یہ 1860 کا ہے، انگریزوں کے زمانے کا چلا آ رہا ہے. اور این پی او نان پروفٹ آرگنائزیشن. اچھا، جب اس وقت انہوں نے بنایا تھا تو بنیادی طور پہ یہ سوسائٹیز وغیرہ مثلا لٹریچر کے فروغ کے لیے یا آرٹس کے فروغ کے لیے جو سوسائٹیز بنائی جاتی تھیں ان کی رجسٹریشن کے لیے تھا. لیکن بعد میں اس جو ہے دائرہ کار جو ہے، ظاہر سی بات اس میں اتنی گنجائش تھی کہ اس میں ایسی سوسائٹیز بھی رجسٹر کی جا سکیں جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے یا ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہیں. تو سوسائٹیز ایکٹ جو ہے یہ بنیادی طور پہ جب ہم اس کے لیے رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں تو یہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے تحت آتا ہے. جب آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آفیسز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مختلف جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس ملتے ہیں، لیبر ڈپارٹمنٹ سب کچھ. تو یہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے تحت یہ بھی سوسائٹیز بھی جو ہے وہ رجسٹر ہوتی ہیں. تو جب آپ رجسٹر کروانے جا رہے ہوں تو آپ کو کہاں پہ پہنچنا ہے؟ آپ کو جو ہے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ میں پہنچنا ہے، اور وہاں پہ ایک رجسٹرار ہوتا ہے، رجسٹرار آفس ہوتا ہے، رجسٹرار سوسائٹیز. اس کے دفتر میں جانا ہے تو وہاں سے آپ کی یہ رجسٹریشن جو ہے وہ ہو پاتی ہے. ٹھیک ہے. میں جناب واپس ذرا اس والے اپنے رول میں آ جاتا ہوں جس نے این جی او رجسٹر کرانی ہے. وہ والا جو بندہ تھا نا پچھلے ویڈیو میں اس میں آ گیا ہوں واپس. اچھا، تو مطلب میں نے اپنے ضلع کے جو ڈسٹرکٹ کے جو دفتر شفتر ہیں جدھر بھی ہیں وہ ڈھونڈنے ہیں، اور ان میں جا کے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے اور ادھر رجسٹرار سے جا کے رجسٹرار سوسائٹیز جو ہے اس کے پاس جا کے رجسٹرار سوسائٹیز ٹھیک ہے جی، اس سے ملنا ہے. تو وہاں پہ وہ آپ کو ایک لسٹ پرووائڈ کریں گے جو آپ کو مختلف قسم کے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے رجسٹریشن کے لیے. ٹھیک ہے، ڈاکومنٹس چاہیے، کاغذ بہت سارے بنانے پڑیں گے. جو آپ کو مختلف قسم کے کاغذ چاہیے ہوں گے وہ آپ کو وہ لسٹ جو ہے وہ فراہم کریں گے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس لسٹ کو، اس فہرست کو دیکھتے ہوئے اپنے سارے ڈاکومنٹیشن یا اپنے سارے کاغذ جو ہیں وہ مکمل کرنے ہیں. تو آپ کے پاس ہوگی نا وہ لسٹ؟ ہاں میرے پاس وہ ہے. ابھی ہم اس پہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں تھوڑی دیر میں اس کا. تو وہ ایک طویل سی لسٹ ہے، اور وہ جو بھی ان کے پاس جاتے ہیں رجسٹریشن کے لیے ان کو وہ دی جاتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مکمل کر کے لائیں. تو سب سے پہلے تو اس میں جو ڈاکومنٹس ہیں، 2 ڈاکومنٹس بہت اہم ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں لیکن 2 چیزوں پہ جس پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ایک ہوتا ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن جس کو ہم وہ ایم او اے کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے آرٹیکلز آف ایسوسیشن جس کو اے او اے کہتے ہیں. اور یہی 2 سب سے مشکل ڈاکومنٹس ہیں جو کہ تیار کرنا. یہ کیا بلا ہے ذرا سمجھائیں نا. میمورینڈم آف ایسوسیشن میمورینڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن. میمورینڈم آف ایسوسیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ قوانین کہ جن کے تحت این جی او میں چلنا ہے یا کام کرنا ہے. دراصل جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہمارا انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے، وہ وکیل صاحب نے کہیں سے کچھ چھاپا مار کے تو ہمیں بنا کے دے دیا تھا. وہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے اپنے کچھ قوانین ہیں کہ جو بھی جو این جی او ہے وہ اس طرح سے کام کرے گی. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک براڈ لیول کا آئین ہے جس کے تحت ساری این جی اوز کو کام کرنا ہی پڑے گا. تو یہ اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ صدر کی کیا ذمہ داری ہے، سیکٹری کی کیا ذمہ داری ہے. ہاں، یہ اس سے پہلے یہ لکھا ہوگا کہ آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کیا بلاتی مطلب اچھا یا اصل ویژن کیا ہے کہ دیکھیں جب میں کہیں پہ کام کرنا شروع کرتا ہوں تو میں کوئی تبدیلی چاہتا ہوں نا. میں چاہتا ہوں کہ معاشرے میں کوئی تبدیلی ہے تو میں معاشرے کو جس طریقے سے دیکھنا چاہتا ہوں وہ میرا ویژن ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہم نے ایجوکیشن والی پچھلے ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہم ویڈیو کی این جی او بنانا چاہتے ہیں جو بچوں کو اسکول پڑھانے کے لیے. بالکل. تو میری ویژن ہے کہ سارے بچے اسکول جائیں. سارے بچے ٹھیک ہے.
ہاں یہ ویژن ہوگا کہ ہر بچہ تعلیم یافتہ ہو. یا جس طرح پولیو پروگرام والے کہتے ہیں پولیو فری پاکستان، ان کا ویژن کیا ہے؟ ایک ایسا پاکستان کہ جس میں کسی بچے کو پولیو نہیں ہے. تو آپ اپنا ایک ایسا ویژن دیتے ہیں، پھر آپ اپنا مشن دیتے ہیں. مشن کیا ہوتا ہے کہ اچھا ہم چاہتے ہیں کہ پڑھا لکھا پاکستان یا ہر بچہ اسکول جا رہا، اس کے لیے میں کیا کروں گا، میری تنظیم کیا کر رہی ہوگی. دیکھیں نا بہت کچھ کر سکتا ہوں میں. مثلا میں چاہتا ہوں کہ پڑھا لکھا پاکستان ہو یا میرا گاؤں پڑھا لکھا ہو تو میں اسکول بنا سکتا ہوں. میں سارے گھر جا کے بچوں کو کہہ سکتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. میں گورنمنٹ کو جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں اسکول کھولیں. مختلف کام کر سکتا ہوں. جو کام میں کر رہا ہوں گا وہ میرا مشن ہوگا. اپنے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے جو کام میں کر رہا ہوں گا وہ میرا ویژن کہلائے گا. اپنا ویژن چھوٹے سے مطلب جیسے ہم اپنے اسکیل پہ کام کرتے ہیں تو میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں کے سارے بچے اسکول جائیں، یہ ہو گیا ویژن. ہاں پڑھا لکھا گاؤں، پڑھا لکھا. اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے میں یہ کروں گا کہ میں اور میرے 3 دوست مل کے روزانہ پرائمری اسکول میں شام کو مڈل کی کلاسیں پڑھائیں گے. ہاں تو یہ میرا مشن ہے. یہ مشن ہو گیا ہر بچے کو پڑھانا، گاؤں کے ہر بچے کو پڑھانا ہے. ٹھیک ہے. ہر بچے کو، جو بچے اسکول نہیں جاتے ان کو پڑھانا ہے. ان کو پڑھانا ہے. یہ مشن ہو سکتا ہے. میرا مشن ہے کہ میں گاؤں کے ہر بچے کو پڑھاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. آپ اس میں اپنا ویژن دیتے ہیں، اپنا مشن دیتے ہیں. پھر جو ہے اس میں آپ اپنی تفصیل دیتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کیا کر رہے ہوں گے، ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہمارے آبجیکٹیوز اور کیا ہیں. صرف ایک جو ہے کام تو نہیں کر رہے ہوں. جیسے میں نے کہا نا کہ 3-4 طریقے ہو سکتے ہیں. وہ آپ اپنے آبجیکٹیوز دیتے ہیں. پھر اس کے نیچے پھر بتاتے ہیں کہ اس میں آپ کے جو ہے کون کون لوگ شامل ہوں گے، کس کس کو آپ شامل کریں گے، کتنے عہدیدار ہوں گے. وہ جو ہمارے ساتھ 20 لوگ تھے، 15-20 تھے. اچھا اور اس میں بھی اب یہ ہوگا کہ آپ نے جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے تو وہ کہلاتے ہیں جنرل باڈی. یہ بالکل ایسا ہی نظام ہے جیسا کہ ملک کا ہوتا ہے. جتنے سارے ملک کے بالغ لوگ ہیں وہ سارے ووٹر ہوتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ مل کے اپنے نمائندوں کو چنتے ہیں تاکہ وہ ملک کا نظام چلائیں. اب وہ جو این جی او کے 20, 25, 30 میں نے کہا تھا نا 50 بھی ہو سکتے ہیں، وہ سب ہر وقت تو شامل نہیں ہو سکتے، لیکن کم از کم 20 تو ہونے چاہیے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چن کے سب مل کے اپنے عہدیدار چنتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پورا وقت دیں گے، یہ این جی او جو ہے وہ چلائیں گے. تو وہ ہمارا بورڈ بن جاتا ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز کہہ لیں یا آپ اس کو جو ہے جو بھی نام دے لیں. ٹھیک ہے. وہ آپ بورڈ کتنے بورڈ ممبر ہوں گے، کتنے جنرل باڈی کے کتنے ممبر ہوں گے، یہ سارے. اچھا جنرل باڈی کے آپ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 20 ممبر ہونے چاہیے. کم از کم 20 ممبر ہونے چاہیے. اور انہوں نے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز بنانا ہے اس میں کم از کم کتنے ہونے چاہیے؟ 7 عام طور پہ جو ہے وہ 7 اس قانون کے 5 منیمم سوسائٹیز ایکٹ کے تحت منیمم 5 ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ پھر ویسے لیکن عام طور پہ 7 رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ زیادہ لوگوں کی زیادہ ذمہ داریاں بھی دے سکتے 6 نہیں ہو سکتے. ہاں اس کی کیا وجہ ہے بتائیں. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی اختلاف ہو جائے، کبھی کسی معاملے پہ ووٹنگ کی ضرورت پڑ جائے اور 6 لوگ ہوں اور 3 ایک طرف ہو جائے اور 3 ایک طرف ہو جائے تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو پھر اس لیے ہمیشہ طاق نمبر میں بورڈ ممبر 5 ہوں گے، 7 ہوں گے، 9 ہوں گے تاکہ فیصلہ ہو پائے کہ 2 ادھر ہیں، 3 ادھر ہیں، 3 ادھر ہیں، 4 ادھر ہیں، تو ایک فیصلہ ہو پائے. تو ہمیشہ بورڈ کے ممبرز کی تعداد جو ہوتی ہے وہ طاق میں ہوتی ہے. آپ پھر بتاتے ہیں کہ ہمارے بورڈ ممبرز یہ ہوں گے، پھر اس میں ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی اور کیا کیا ہم لوگ جو ہے وہ کر رہے ہوں گے. تو یہ کہلاتا ہے آپ کا میمورینڈم آف ایسوسیشن، جس میں یہ ساری تفصیل جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے. اچھا یہ صرف لکھ دینی ہوتی ہے، بعد میں ایسے کرنا بھی ہوتا ہے. اچھا دیکھیں اس میں یہ سمجھیں کہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ایسوسیشن ہے یہ ایک بنیادی ڈاکومنٹ ہے. اس میں عام طور پہ تبدیلیاں کم کی جاتی ہیں، یہ مستقل رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو آرٹیکل آف ایسوسیشن ہوتا ہے وہ آرگنائزیشن کا اندرونی ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ ہم کام کیسے کریں گے. اس کا بھی اب ذرا بتائیں. ہاں اس میں تھوڑی سی تفصیل جو ہے کہ بھی اس میں یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ کس کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی وہ یہاں پہ آئے گا. مثلا صدر کیا کر رہا ہوگا،
جو ہے وہ جنرل سیکرٹری کیا کر رہا ہوگا, باقی لوگ کیا کر رہے ہوں گے, جو سٹاف ہے وہ کیا کر رہا ہوگا, ہم اپنا فائنینس کا نظام کیسے چلائیں گے, ہم اپنے جو ایڈمنسٹریشن کا نظام کیسے چلائیں گے, جو کہ ڈیلی ڈے ٹو ڈے بزنس ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے ملک کا آئین, وہ تو ساری موٹی موٹی باتیں بتا دیتے ہیں, لیکن حکومت چلانے کے لیے پھر قانون بنائے جاتے ہیں. ہمارے آئین میں ہے کہ ہر بچے کو تعلیم ملے گی, لیکن پھر ہر صوبے میں پھر ان کو قانون بنانے پڑے ہیں کہ یار اسکولوں میں اس عمر سے اس عمر کے بچے کو کے لیے اسکول جانا جو ہے وہ ضروری ہے. تو یوں سمجھیں کہ جو میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے وہ آپ کا آئین ہے, اور جو آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے وہ آپ کے قوانین ہیں. اچھا, میمورینڈم آف ایسوسیشن جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک جنرل باڈی سب لوگ مل کے فیصلہ نہ کریں. لیکن جو آپ کے قوانین ہیں روزانہ کے, وہ آپ کے بورڈ ممبر طے کرتے ہیں کہ ہم یہ کام اس طریقے سے کریں گے, ہم یہ کام اس طریقے سے کریں گے, وہ چلتا رہتا ہے. اچھا, تو اس سارے میں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ بورڈ ممبر اور یہ سارے, اس میں وہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, جو فائنانس مینیجر ہوتا ہے, جو یہ سارے لوگ کدھر آتے ہیں؟ ہاں, یہ بات بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی. ہر تنظیم کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے بورڈ, ایک ہوتا ہے مینجمنٹ. جو صدر ہے, جو جنرل سیکرٹری ہے, جو نائب صدر ہے, جو پریس سیکرٹری ہے, جو فائنانس سیکرٹری ہے, چیئرمین آپ اسے کہہ لیں, چیف ایگزیکٹو جو وہ کہہ دیں, وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئر پرسن کہہ لیں, چیئرمین کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, یہ کہلاتے ہیں بورڈ ممبرس. اور یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں والنٹیرلی. اچھا, یہ تنخواہ نہیں لے سکتے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے این جی او یہ کہہ کے بنائی تھی کہ ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک, یہ اس میں سے تنخواہ نہیں لے سکتے, یہ اس میں سے اور کوئی مالی فائدہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. لیکن ظاہر سی بات ہے, جب آپ نے کوئی اسپتال چلانا ہو فرض کریں, یا آپ نے کوئی اور فلاح و بہبود کا کام کرنا ہو, تو وہ تو پروفیشنل آدمی آپ کو چاہیے. ڈاکٹر چاہیے, نرس چاہیے, یا اسکول چلانے کے لیے ٹیچرز چاہیے, ہیڈ ماسٹر چاہیے. ٹھیک, اب وہ لوگ جو ہیں وہ تو وہ ہوں گے جنہوں نے اپنا گھر بھی چلانا ہے, وہ آپ کو 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے دن میں وقت دیتے ہیں, تو وہ لوگ ہوں گے جن کو, یہ آپ کے اسٹاف ممبرس ہیں. اسی طریقے سے جب این جی او کا نظام بڑا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو مینیجر چاہیے ہوتا ہے جو کہ سارے نظام کو دیکھے. اس میں اس کو آپ سی ای او کہہ سکتے ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر کہہ سکتے ہیں, اس کو جو ہے آپ اس میں آپ فائنانس ایگزیکٹو ڈائریکٹر کہہ سکتے ہیں, فائنانس مینیجر آتے ہیں, ایڈمن مینیجر آتے ہیں, ایچ آر مینیجر آتے ہیں, جو کہ سارے مل کے آپ کا روزانہ کا کام چلاتے ہیں. اور یہ سب وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ تنخواہ لے کے کام کرتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے اپنے گھر کا کام, گھر کا خرچہ بھی تو چلانا ہے نا, یا آپ اپنی مہارت دے رہے ہیں. پھر یہ آئی کہ این جی او بنانا کے پیسے نہیں ملتے ہیں, لیکن این جی او میں نوکری کرنے کے پیسے مل جاتے ہیں. ہاں, این جی او میں نوکری کرنے کے پیسے مل جاتے ہیں, نوکری کر لینے. تو یہ فرق ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اسی لیے بعض اوقات جو ہیں کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ خود بورڈ سے نکل جاتے ہیں, بورڈ میں کسی اور کو ڈال دیتے ہیں, اور خود مینجمنٹ میں آ جاتے ہیں. جب ان کو لگتا ہے کہ اب ہم نے زیادہ ٹائم دینا پڑ رہا ہے اور اپنی باقی مصروفیات چھوڑنی پڑ رہی ہیں, تو وہ بورڈ سے نکل جاتے ہیں اور وہ مینجمنٹ میں آ جاتے ہیں, اور اس کی تنخواہ جو ہے وہ لینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, لمبی لسٹ ہے بڑی آپ کے پاس. ہاں, اس کے بعد بڑی لمبی لسٹ ہے, لیکن میں نے کہا نا سمجھنے والی یا مشکل وہی دونوں چیزیں, باقی وہ دو چیزیں, میمورینڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن. اس کے بعد آپ کو جتنے بھی آپ کے آرگنائزیشن کے ممبرز ہیں, فرض کیا آپ نے 20 لوگ ہم نے کہا کہ ہماری جنرل باڈی میں ہوں گے, تو ان سب کے شناختی کارڈوں کی کاپیاں چاہیے, اٹیسٹڈ. ٹھیک ہے, یہ اٹیسٹ کدھر سے کرتے ہیں؟ کوئی بھی سرکاری گزٹڈ افسر جو ہے 17ویں گریڈ کا جو کام ہوتا ہے وہی جو ہے وہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ میٹنگ منٹس ہوں گے. اور اس میٹنگ منٹس میں کیا ہوگا کہ وہ جو پہلی میٹنگ آپ کی ہوئی جس میں آپ نے یہ طے کیا کہ ہم سب لوگ مل کے کام کریں گے, ہم ایک این جی او بنائیں گے, اس میٹنگ کے باقاعدہ نوٹس لے کے منٹس بنا کے جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. اور وہ گھڑی والے منٹ نہیں ہیں, یہ وہ گھڑی والے منٹ نہیں ہیں, آپ یہ کہہ لیں کہ تفصیلات ہیں, میٹنگ کی تفصیلات ہیں یا میٹنگ کے نوٹس ہیں. مطلب میٹنگ میں کیا باتیں اور کیا فیصلے ہوئے, کیونکہ باتیں تو عام طور پہ بہت لمبی چوڑی ہوتی ہیں, لیکن اس میں آپ کیا لکھتے ہیں کہ جو میٹنگ میں صرف
فیصلے ہوئے وہ آپ لکھ دیتے ہیں کہ ہماری یہ 20 لوگ اکٹھے ہوئے، اس میں یہ ہم نے فیصلے کیے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم یہ NGO رجسٹر کریں گے، بنائیں گے اور اس کو رجسٹر کریں گے، اور اس کا یہ نام، اس کا یہ نام ہوگا اور یہ کام کیا کرے گی. اور پھر اسی میٹنگ میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے ایک الیکشن کرنا ہوتا ہے، اور اس میں اپنے آپ نے بورڈ ممبرز منتخب کرنے ہوتے ہیں. تو 20 میں سے 5 یا 7 یا 9 یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ آپ کے وہ جو بورڈ میٹنگ کے آپ نے وہ جو بنانا ہے کہ ہم نے یہ الیکشن کیا، اور وہ جو لسٹ ہمارے بورڈ ممبرز کی بنی کہ یہ 7 لوگ جو ہیں وہ ہمارے بورڈ کے ممبر جو ہیں وہ منتخب ہو گئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آفس بیررز کی جو ہے وہ لسٹ، ہمارے جو آفس بیررز ہیں ان کی لسٹ. جنرل باڈی کے ممبرز کی لسٹ آ گئی، سب کے ID کارڈز آ گئے، سب کچھ آ گیا. اچھا، پھر خاص طور پہ آج کل جو خاص طور پہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہر جگہ پہ، ایک تو یہ کہ آپ کے بورڈ ممبر کی، باقیوں کا تو صرف ID کارڈ آپ لگا دیں گے، لیکن بورڈ ممبر کے پتے بھی دیں گے، ان کے فون نمبر بھی دیں گے، ان کے ای میل بھی دیں گے، اور آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بورڈ ممبر کوئی نادہندہ نہ ہو. کس چیز کا نادہندہ؟ ٹیکس اگر وہ دے رہا ہے یا کہیں پہ ڈیفالٹ کیا ہوا ہے، اس نے کہیں سے بینک سے لون لے لیا ہے اور قرض واپس نہیں کیا، یا کوئی پیسے تو نہیں ہے، کسی کے پیسے نہیں ہیں، یا اس کے خلاف کوئی ایسا سزا یافتہ مجرم تو نہیں ہے، FIR تو نہیں ہے. بورڈ ممبر ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اب تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی بورڈ ممبرز ہیں وہ سارے ٹیکس پیئر، ان کا ٹیکس نمبر بھی مانگتے ہیں کہ آپ کے جو 7 یا 5 آپ نے جو بھی لوگوں، تو لہٰذا آپ کو پہلے یہ سوچ لینا چاہیے. آج کل آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ لوگ کتراتے ہیں اس قسم کی تفاصیل دینے سے، تو وہ لوگ شامل ہوں کہ جو کہ یہ تفصیل جو ہے وہ فراہم کر سکتے ہیں، کرنے کو تیار ہوں، وہ ٹیکس دیتے ہوں، یا کم از کم ان کے پاس اپنا ٹیکس نمبر ضرور ہو. دیکھیں، ٹیکس لازمی نہیں ہے کہ ہر کوئی ٹیکس دے رہا ہو. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں لیکن وہ 0 ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ ان کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ٹیکس آپ دے رہے ہیں، یہ لازمی ہے کہ آپ کے پاس ٹیکس نمبر ہو. ٹھیک ہے، اور وہ اس بات کا جو ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا. اس کے بعد آپ کو دینا ہوتا ہے کہ آپ کا دفتر کہاں پہ ہوگا، اس کا پتہ. ٹھیک ہے. اچھا، دفتر جو ہے کیونکہ ایک سوسائٹی ہے، یہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، تو آپ کسی رہائشی علاقے میں نہیں رکھ سکتے. آپ کا دفتر کا جو ایڈریس ہے وہ کسی کمرشل ایریا کا ہونا چاہیے، مطلب کسی پلازے کا جہاں پہ دکانیں ہیں لوگوں کے. اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ کو وہ کرایہ نامہ جو ہے اس کے ساتھ لگانا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی اپنی ملکیت ہے، فرض کیا کوئی کسی کمرشل علاقے میں آپ کے پاس اپنا فلیٹ ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ دفتر ہوگا، تو پھر آپ اس فلیٹ کے ملکیت کے کاغذ لگائیں گے کہ یہ اس فلیٹ میں دفتر ہے اور یہ اس فلیٹ کی ملکیت کا جو ہے کوئی نہ کوئی ثبوت جو ہے وہ ساتھ ضرور لگائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو آپ کا وہ ایک رجسٹرڈ جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اب آپ اور بھی وہ تفصیل مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں دیکھیں نا کہ وہ پرانا زمانہ تو نہیں ہے کہ وہ خط آئے اور وہ چیزیں جو ہے آپ کے پتے پہ آئیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک ای میل ایڈریس بھی ہونا چاہیے، آپ کی ایک ویب سائٹ ہونی چاہیے، آپ کے پاس آپ کا فون نمبر ہونا چاہیے کہ جن کے ذریعے آپ سے رابطہ کیا جا سکے. تو یہ کانٹیکٹ ڈیٹیل جو ہیں وہ بھی ساری آپ کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. ایسا فون نمبر جو ہے ظاہر سی بات ہے آج کل وہ لینڈ لائن کا دور کم ہے تو موبائل نمبر بھی دیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک، لینڈ لائن، لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کی ایک ویب سائٹ ہونی چاہیے جس میں یہ ساری تفاصیل جو ہے موجود ہوں. اور پھر آپ یہ 2 سیٹ تیار کر کے ان کو دیتے ہیں. وہ آپ کو ایک چالان فارم دیتے ہیں جو آپ بینک میں جا کے، اور اس کے ساتھ اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے. 500 روپے جو ہے کل اس کی فیس ہے. صرف 500؟ صرف ابھی بھی 500 روپے ہے. آپ 500 روپے جا کے فیس جمع کراتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ چالان فارم فل کیا ہوا اس جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے ساتھ لگاتے ہیں اور ان کے دفتر میں دے دیتے ہیں جمع. اچھا، دے دینے کے بعد بھی کام ختم نہیں ہو جاتا. اس کے بعد بھی جو ان کا پروسیس ہے وہ کم از کم 2 سے 3 مہینے جو ہے وہ لیتا ہے. 3 مہینے تک لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ویریفیکیشنز ہوتی ہیں. وہ آپ کے ڈاکومنٹس اٹھا کے
جو لوکل ادارے ہیں پولیس والوں کو خفیہ والوں کو بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ جا کے دیکھیں اچھا کہ آپ کا دفتر اپنی جگہ پہ موجود ہے بھی یا کہ نہیں, یا صرف کوئی جعلی ایڈریس دے دیا گیا ہے, اس دفتر میں کوئی لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں یا کہ نہیں ہیں. وہ آپ کے بورڈ ممبر سے پھر پولیس چکر لگاتی ہے, ویریفیکیشن ہوتی ہے, اور جب وہ ویریفیکیشن کر کے این او سی کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں تو پھر آپ کی این جی او کے لیے رجسٹریشن کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے. اور وہ بھی اب آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ بھی کوئی ایک ایسا مستقل ڈاکومنٹ نہیں ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے رجسٹریشن. ہر ادارے کی طرح اس ادارے کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ہر سال اپنی کچھ ڈیٹیلز جو ہیں, اپنی کچھ تفاصیل ان کو فراہم کرتے رہیں اور آپ ہر سال اس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کو رینیو کراتے رہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا, اب آج کل تھوڑی سی سختی زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک, تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں دیکھی جاتی ہیں. مطلب ہر سال جو ہے وہ رینیو بھی کرانا ہوگا, اس کے لیے کچھ کاغذ پھر جمع کرانے ہوں گے آپ کو. اس میں میرا خیال ہے یہ ہوگا کہ سال میں کیا کیا ہے, اینول رپورٹ جمع کرا دی, جو اس دوران بورڈ کی میٹنگ ہوئی تو اس کے منٹس جمع کرا دیے, 2 دفعہ ہو 3 دفعہ ہو 4 دفعہ ہو. یہ تو آپ نے اپنے آرٹیکل آف ایسوسیشن میں طے کر دیا ہوگا کہ ہماری سال میں کتنی بار بورڈ کی میٹنگ ہوا کرے گی. لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہر سال میں ایک بار جنرل باڈی کی میٹنگ ہونی چاہیے, یعنی جتنے ممبر ہیں, آپ کے 20 ممبر ہیں تو وہ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد 2 یا 3 بار جتنی بار آپ چاہتے ہیں آپ کی بورڈ کی ممبرس کی, کیونکہ ڈے ٹو ڈے آپ کے جو روزانہ کے معاملات ہیں وہ تو بورڈ نہیں دیکھنے, تو ان کی میٹنگ زیادہ ہوتی ہیں, تو وہ بھی آپ پھر دیتے ہیں, اینول رپورٹ دیتے ہیں, اپنے آڈٹ رپورٹ دیتے ہیں, تو پھر آپ کو رینیول ہوتا رہتا ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا سوسائٹیز ایکٹ 1860 کے تحت. آپ بتا رہے تھے کہ جو دوسرا قانون جس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے وہ سوشل کیا نام کیا ہے اس کا؟ سوشل ویلفیئر آرڈیننس 1961, یعنی 100 سال کا فرق ہے. 100 سال, ہاں 100 سال 1860 اور یہ 1961 کا ہے. اور یہ بالکل آپ نے جو کہا کہ ایوب خان کے زمانے میں بنایا گیا تھا. تو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ان دونوں کے کاغذات شاغذات اور پروسیس جو ہے وہ بہت ایک جیسا ہے, تقریباً ایک جیسے ہی. پھر ہم اتنی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں. ہاں, فرق صرف یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے سوسائٹیز والوں کے دفتر, انڈسٹریز والوں کے دفتر میں جانا پڑتا ہے, اور یہاں پہ آپ جاتے ہیں جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا, وہاں پہ جاتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے جو آپ کا تحصیل کا سوشل ویلفیئر افسر ہے اس سے جا کے اس کے دفتر میں جو جاتے ہیں, کیونکہ ڈسٹرکٹ لیول پہ سوشل ویلفیئر کا افسر ہوتے ہیں جو, اور پھر تحصیل لیول پہ بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے جانا ہے جو کہ تحصیل لیول آپ کی تحصیل ہے جہاں پہ, اس وہاں پہ جانا ہے, اور وہاں پہ بھی جا کے تقریباً اسی قسم کا پروسیس جو ہے وہ آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. اور تقریباً یہی تفاصیل جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اسی طریقے سے آپ کو میٹنگ کے منٹس دینے پڑیں گے, اسی طریقے سے آپ کو جو ہے اپنے لسٹیں دینی پڑیں گی بورڈ ممبرس کی, جنرل باڈی کے. اس میں بھی جو جنرل باڈی ہے اس کے ممبر 20 ہی ہیں یا زیادہ؟ نہیں, اس میں جنرل باڈی کے ممبر 20 ہی, کم از کم 20 ہونے چاہیے, زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس کے بورڈ ممبرس کی بھی سیم صورتحال ہے کہ 5 یا 7 یا 9 جو بھی آپ رکھنا چاہیے, تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی خاص. صرف یہ ہے کہ وہ چونکہ سوسائٹیز کے لیے تھا اور یہ بنا ہی این جی اوز کے لیے, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تحت والنٹری آرگنائزیشنز کو رجسٹر کیا جاتا ہے. تو اور اس میں بھی سارے کا سارا پروسیس وہی ہوگا, جب وہ آپ کو تفصیل دے دیں گے. بلکہ اس میں تو عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک بنا ہوا کانسٹیٹیوشن دے دیتے ہیں, اس میں صرف آپ نے اپنی چیزیں فل کرنی ہیں. اس میں آپ کو اپنا کوئی علیحدہ سے چیزیں, مثلاً اس میں جو ایریاز آف ورک ہیں وہ لکھے ہوئے ہوں گے, آپ اس کے آگے ٹک کر دیں گے کہ ہم ان 7 میں سے ان 4 چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہوں گے. آپ کے این جی او کا نام, ایریاز آف ورک سے کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ تعلیم میں کام کرنا چاہتے ہیں, ہیلتھ میں کام کرنا, صحت میں کام کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھا تھا اور میں چوہا سیدن شاہ میں کلر کا لوکیشن. اچھا, وہ تو یہ ہے کہ چونکہ آپ اس تحصیل میں رجسٹر ہو رہے ہیں یا ضلع میں رجسٹر ہو رہے ہیں, تو اس ضلع میں تو آپ کو کام کرنے کی آزادی ویسے بھی ہوتی ہے. اچھا, اس سے میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اگر میں پنڈی میں رجسٹر کروائی ہے, پنڈی کی کسی مری تحصیل میں فرض کریں رجسٹر کروا لی ہے, تو اب میں نے صرف مری میں کام کر سکتا ہوں یا ایسا نہیں؟ آپ پورے پنجاب میں کام کر سکتے ہیں. پنجاب کے پورے پنجاب میں کام کر سکتے ہیں اگر آپ پنجاب کے اندر, بلکہ پنجاب میں کیا آپ رجسٹر ہیں تو پورے پاکستان میں بھی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس رجسٹریشن کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تاہم
آج کل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی، اگر میں فرض کیا چکوال میں ہی رجسٹر ہوں اور مجھے چکوال میں ہی کام کرنا ہے، تو بھی بعض اوقات مجھے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے NOC لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو کہیں پہ بھی جائیں گے، اگر آپ پاکستان مری میں رجسٹرڈ ہیں اور آپ تھر پارکر میں کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن وہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو انہوں نے لگا دیتی ہیں پابندیاں کہ جی کہ آپ کام شروع کرنے سے پہلے NOC ہم سے لے لیں، اجازت لے لیں، تو وہ لازمی. چلیں یہ کسی دن ہم نئی جو پابندیاں اور نئے چیزیں ہیں، چیریٹیز ایکٹ اور یہ وہ، ان پہ بھی کسی دن الگ سے ایک ویڈیو کریں گے. اس کو بہت ضرورت ہے کیونکہ وہ نئی چیزیں ہیں تو کم لوگوں کو ان کا پتہ ہے. لیکن ابھی میں اسی پہ رہتے ہیں. اچھا اس میں پھر باقی وہی چیزیں ہیں، ایڈریس چاہیے، اسی طرح سے کوئی دفتر ہونا چاہیے، اس کا کوئی لیز ایگریمنٹ یا کرایہ نامہ ہونا چاہیے. بالکل ایسے تقریباً ساری وہی چیزیں، بورڈ میٹنگ کے منٹس ہونے چاہیے، جنرل باڈی کے منٹس ہونے چاہیے. اسی طرح وہ ڈاکومنٹ سارے فل کر کے اور یہ پھر آپ نے اسی تحصیل آفس میں واپس جا کے تحصیل آفس میں ان کو جا کے جمع کرا دینے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہی پروسیس ہوگا. وہ ویریفیکیشنز ہوں گی، وہ مختلف پھر پولیس آئے گی، ایجنسیاں آئیں گی. صرف ٹرسٹ ایکٹ میں ایسا ہے کہ آپ کی پولیس اور ایجنسیاں نہیں ہیں، کیونکہ اس میں صرف وہ ایک اس کے تحت ہوتی ہے. لیکن باقی جہاں پہ بھی آپ رجسٹریشن کرواتے ہیں. اچھا اور اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ اگر تقریباً دیکھیں اصولی طور پہ تو یہ 6 ہفتوں کا پروسیس ہونا چاہیے، لیکن آج کل زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ آج کل وہ جو گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، رجسٹریشن پہ سختیاں بڑھ گئی ہیں، تو بعض اوقات NGOs کو زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے. اور ایک اور ویریفیکیشن میں بھی پولیس والے اور ایجنسیوں والے کب تک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کب رپورٹ اپنی جمع کراتے ہیں، اور آپ کو خود فالو کرنا پڑتا ہے بعض اوقات. اور آج کل ایک اور تھوڑی سی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں چکن اینڈ ایگ والی صورتحال وہ بھی آ گئی ہے. وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بینک اکاؤنٹ کی تفصیل بھی لے کے آئیں، اور جب آپ بینک اکاؤنٹ کھلانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ پہلے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لے کے آئیں. تو آج کل ایک یہ بھی وہ ہے، اگرچہ بینک والے قانونی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے، جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بینک اکاؤنٹ کی تفصیل بھی لے کے آئیں، کیونکہ بینک والوں کی تو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ انہوں نے کسی کمپنی کے نام پہ اکاؤنٹ کھولنا ہے، اور کمپنی کے نام پہ یا NGO کے نام پہ تبھی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں جب وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہو. ٹھیک ہے. تو لیکن بعض اوقات محکمے والے ویسی ایج ڈال دیتے ہیں جو کہ ڈالنی قانونی طور پہ بنتی ہے، خواہ ختم کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں. سو پہلے رجسٹریشن ہونی ہے، اکاؤنٹ اس کے بعد کھولنا ہے، اس کے بعد کھولنا ہے. اگر وہ پہلے کہتے ہیں کہ اکاؤنٹ ڈیٹیل لے کے آئیں تو آپ نہیں کر سکتے، قانونی طور پہ ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. سو یہ دونوں قانون جو ہیں ان کے تحت رجسٹریشن ہو سکتی ہے، اور رجسٹریشن کا طریقہ بھی کم و بیش جیسا ہے. فیس بھی 500 روپے ہی ہے، فیس بھی تقریباً ایک جتنی ہے، فیس بھی ایک جیسی ہے، وہی بینک اکاؤنٹس ہیں وہیں پہ جمع کراتے ہیں، وہی ویریفیکیشن ہے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر یہ سوشل ویلفیئر کا جو آرڈیننس ہے 1961 کا، اس کے تحت رجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ والا ویڈیو شروع سے دیکھیں، کیونکہ تفصیلات ہم نے زیادہ 1860 کا جو ایکٹ ہے سوسائٹیز ایکٹ اس میں زیادہ بتا دی ہیں. تو وہ والی تفصیلات آپ کو پھر شروع کا یہی ویڈیو کا جو شروع کا حصہ ہے وہ دیکھنا پڑے گا، تاکہ وہاں سے ساری ڈیٹیلز آ جائیں، اور اس لا میں جو ریکوائرمنٹس ہیں کم و بیش وہی ریکوائرمنٹس یہاں ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس ویڈیو میں کور ہو گئی ہیں. میرا خیال ہے یہ کافی ہو گئی بات. اور اگر کسی کو کوئی اور انفارمیشن درکار ہو تو اگر ہمیں بتا دیں بالکل کسی بھی طریقے سے، ویڈیو کے نیچے کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ سے ہمارا ای میل ایڈریس وغیرہ لے سکتے ہیں، ہمیں ای میلز کر سکتے ہیں. ہمارے پاک NGOs کے ہر پلیٹ فارم پہ ہم موجود ہیں. آپ فیس بک پہ آئیں، وہاں ہمارا پیج ہے، اس میں ان باکس میں میسج کر سکتے ہیں. تو ہم تک آپ کا جو سوال ہے وہ ہم تک پہنچانے کے بہت طریقے ہیں. ٹھیک ہے. سو آگے دوبارہ حاضر ہوں گے، جو باقی 2 لاز رہ گئے ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے. فی الحال اتنا ہی. آپ سب کا بہت شکریہ، اور آپ کے کامنٹس کا اور فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. خدا حافظ.